پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک نافرمان بیٹے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو قبر میں عذاب دیا گیا اور وہ نافرمان آدھا سانپ اور آدھا انسان بن گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے شوہر کا انتقال اس وقت ہوا جب اس کا لڑکا 1 سال کا تھا۔ اس کے شوہر نے ورثے میں ایک مکان چھوڑا تھا جس میں وہ عورت رہا کرتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ رکھے رکھے تو کنواں بھی خالی ہو جاتا ہے۔ وہی اس عورت کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کا شوہر جو تھوڑا بہت پیسہ چھوڑ کر گیا تھا، دھیرے دھیرے وہ پیسے ختم ہو گئے۔ اب اسے اپنے بیٹے کو پالنا بڑی مشکل ہو رہا تھا۔ ماں نے بیٹے کی خاطر محنت مزدوری کرنی شروع کر دی۔ وہ اپنی پیٹھ پر بھاری بھرکم سامان اٹھاتی اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتی تھی۔ اس طرح محنت مزدوری کر کے وہ دن بھر کی تھکی ہاری اپنے گھر آتی اور اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی۔ لوگوں نے اس سے کئی بار کہا کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، تم جوان ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ عورت کہتی کہ میں اپنے بیٹے کے سر پر سوتیلے باپ کو نہیں لانا چاہتی ہوں، بہتر ہے کہ صبر سے کام لوں۔ اگر سوتیلے باپ نے اس سے محبت نہ کی تو یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گی، لہٰذا زندگی گزرتی رہی۔ بیٹا ماں کی محبت میں پل بڑھ رہا تھا، لیکن وہ دیندار عورت جو رات کے ایک حصے میں عبادت کرتی، دن بھر محنت مزدوری کرتی، اس ماں کی محبت کا صلہ اس بیٹے نے کبھی اچھے انداز میں نہ دیا۔ وہ بیٹا بچپن ہی سے گستاخ، بدتمیز اور بد زبان تھا۔ اپنی ماں سے بدتمیزیاں کرتا، عورت ذات کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی، بیٹا اپنی زبان کو نرم اور اپنے آپ پر قابو رکھو، اللہ بہت بڑا ہے، مہربان ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہارا باپ ایک شریف انسان تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں ہے، اس لیے ہمارے نیک راستے پر ہی چلنا۔ بیٹا اپنی ماں کی بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسی وجہ سے بچپن ہی سے وہ نشے کی لت میں پڑ گیا تھا اور نشہ کرنے لگا۔ اس کے بیکار دوستوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ انہی دوستوں میں سے اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ وہ لڑکی بہت تیز ترار تھی۔ اس کو پتا تھا کہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے پاس ورثے میں ایک مکان موجود ہے۔ اسی لالچ میں اس نے اس لڑکے کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا اور کہا تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ لڑکا ویسے ہی بگڑا ہوا تھا۔ اس نے ماں کو بنا بتائے ہی اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور پھر نکاح کر کے اس کو اپنے گھر لے آیا۔ ماں نے اچانک بیٹے کے ساتھ ایک عورت کو دیکھا۔ وہ سمجھ تو گئی، لیکن اس نے کہا بیٹا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا ماں یہ میری بیوی ہے، اور تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ میں نے تمہیں یہ حق کبھی نہیں دیا، میں نے اس سے شادی کر لی ہے اور آج سے یہ اسی گھر میں رہے گی۔ بہو نے اپنی ساس کو دیکھتے ہی شکل بگاڑنی شروع کر دی۔ بیوہ ماں محنت مزدوری کرتی رہی، بلکہ اب تو اس نے اپنی مزدوری کو اور زیادہ کر دیا تھا، کیونکہ گھر میں ایک اور انسان کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کی بہو اس پر بہت ظلم کرتی اور بیٹا چند آوارہ دوستوں کے پاس جا کر نشہ کرتا تھا۔ ماں جب اس سے کہتی بیٹا تمہاری بیوی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتی، بلکہ اسے دل سے اپنی بہو تسلیم کر چکی ہوں۔ ماں کی بات سن کر بیٹا ماں پر ہاتھ اٹھاتا، اس کو اتنا مارتا کہ وہ ادھمری ہو جاتی، لیکن وہ ماں تھی، اس کے منہ سے اپنے بیٹے کے لیے کبھی بد دعا نہ نکلتی، یہی دعا نکلتی یا اللہ میرے بیٹے کو عقل دے، یہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں خراب کر رہا ہے۔ بیوی کی باتوں میں آ کر وہ ماں کو گندی گندی گالیاں دیتا اور کہتا تو ناگن ہے، تو زہر اگلتی ہے، مجھے پتا ہے تو میری بیوی کو کوستی ہے، کیونکہ یہ تیری پسند کی بہو نہیں ہے، تو خود میری بیوی پر ظلم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیوی تجھ پر ظلم کرتی ہے، تو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ بیٹا کبھی بھی ماں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ بیٹے کے ہاتھوں ماں تو پہلے ہی تنگ تھی، جس کی خاطر اتنی زیادہ قربانیاں دیں۔ اس نے اس کی جوانی، اس کے بڑھاپے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس کو ناگن کہنے لگا۔
ماں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سجدہ ریز ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتی۔ ایک دن اس بہو نے سوچا کیوں نہ میں اس بڑھیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ وہ دن رات یہی سوچتی کہ کس طرح سے اس بڑھیا کو مارا جائے۔ یہ سوچتے سوچتے ایک رات اس کو ایک بات سوجھی، کیوں نہ میں ایک سانپ اس بڑھیا پر چھوڑ دوں۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ سانپ کی ٹوکری لے جا کر اپنی ساس کے پاس رکھ دی۔ جب سانپ ماں کو کاٹ لے گا تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اس کو مارا گیا ہے۔ اب اس نے وہ سانپ رکھ دیا، لیکن وہ سانپ بجائے ماں کو ڈسنے کے سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں پر وہ بیٹا تھا۔ سانپ نے نہ بیوی کو کچھ کیا نہ ماں کو، بلکہ سیدھے جا کر اس کے بیٹے کو ہی ڈس لیا۔ وہ بیٹا پانی بھی نہیں مانگ سکا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بیوی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب صبح اٹھ کر اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، وہ سمجھ گئی کہ وہی سانپ جس کو اس نے اپنی ساس پر چھوڑا تھا، اس نے اس کے شوہر کو ڈس لیا ہے۔ وہ رونے لگی، چیخنے لگی، ہائے میرا شوہر مر گیا۔ اس کی ساس دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ اس کا جوان بیٹا مر چکا ہے، اس کا پورا جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ ایسی عبرت ناک حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کے چہرے کو کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح اس کو دفن کیا گیا۔ ماں کو ایک جوان بیٹے کی موت کا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بیوی جس نے اپنی ساس کو مارنا چاہا، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ تو سکتے کی حالت میں آ چکی تھی، یعنی وہ پاگل ہو چکی تھی۔ لیکن ماں جو اپنے بیٹے کو ہر دم یاد کرتی تھی، ایک رات اس کے خواب میں وہ بیٹا آیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ بیٹا ایک کمرے کے ویرانے میں موجود ہے۔ اس ویرانے میں ہر طرف کانٹے ہیں اور ان کانٹوں کے بیچ میں اس کی قبر موجود ہے۔ اس کی قبر میں آگ لگ رہی ہے اور وہ آگ آسمان تک جا رہی ہے۔ وہ آگ ایسی لگی ہے جو دنیاوی آگ میں سے نہیں تھی، بلکہ وہ جہنم کی آگ تھی۔ پھر دوسرا منظر آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس کے بیٹے کی قبر پھٹی اور اس قبر میں سے سانپ نما انسان باہر نکلا، یعنی جس کا منہ سانپ جیسا تھا اور اس کا آدھا جسم انسان جیسا تھا۔ اس کو آگ کی جنجیروں میں لپیٹا ہوا وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ناگن کہا۔ ماں میری بیوی نے تمہیں اس سانپ سے ڈسوانا چاہا تھا اور اسی سانپ نے مجھے ڈس لیا، اور آج میں خود سانپ بن گیا ہوں۔ مجھے عذاب قبر مل رہا ہے۔ ہر رات میری یہ حالت ہو جاتی ہے اور رات میں میرا منہ سانپ جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر یہی سانپ مجھے پورے جسم پر ڈستا ہے اور میرے پورے جسم کو لپیٹ لیتا ہے اور اتنی زور سے مجھے جکڑتا ہے کہ میری پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ ماں مجھے معاف کر دو، میں تمہاری نافرمانی میں اس دنیا سے گیا ہوں، میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ماں نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، بے شک میرے بیٹے نے میرے ساتھ گستاخی کی، بے شک مجھے سانپ سے ملاتا تھا لیکن میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی۔ میں ماں ہوں، آج اپنے بیٹے کو عبرتناک حالت میں دیکھ رہی ہوں، میرے بیٹے پر رحم فرما۔ ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ابھی قدرت کو اور امتحان لینا تھا۔ وہ ماں ہے، بخشوا ہی لے گی، اللہ تعالیٰ کو منا ہی لے گی، کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ لیکن دوستو، یہ واقعہ سن کر ہر ایک کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ والدین کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی عزت کریں، ہر وقت ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ اپنے والدین کو ستا کر، ان کا دل جلا کر، ان کو رلا کر ان کی بد دعائیں نہ لیں۔ اگر کسی نے اپنے والدین کا دل دکھایا تو اس کی آخرت کے ساتھ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، اور باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں سے سبق حاصل کرنے، ماں باپ کی دل آزاری اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔
اسی طرح کے ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔